سامعین گرامی، آج میں حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کی روزہ رسول پر حاضری کی ایک یادگار تحریر لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ اقدس عاشقوں کے دل کی تسکین اور راحت کا باعث ہے۔ حج یا عمرہ کی سعادت پانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کی زیارت دین و دنیا میں باعث فلاح ہے، اور قیامت کے روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور حمایت کا وسیلہ ہے۔ روزہ اقدس کی زیارت کیے بغیر واپس آنا نہایت ہی بدبختی کی دلیل ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری حیات ظاہری کے بعد حج کیا اور میری قبر کی زیارت کو آیا تو اس نے گویا میری ظاہری حیات میں میری زیارت کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے تشریف لائے تو وہاں کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا، اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میرا گھر ہے اور اسی میں میری قبر ہوگی، اور ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس کی زیارت کرے۔ معلوم ہوا کہ سرزمین حجاز میں جا کر سب سے افضل و اعلیٰ نعمت و سعادت مدینہ منورہ کی حاضری ہے، اور خصوصاً حج کے موقع پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانا ضروری ہے، کیونکہ اس شہر میں وہ محبوب خدا جلوہ فرما ہے جن کی وجہ سے یہ کارخانہ کائنات رواں دواں ہے۔ اس شہر کے گلی کوچوں کو محبوب خدا کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے، بلکہ خاکہ طیبہ کے وہ ذرے جنہیں محبوب خدا کے جسم انور کا قرب خاص ملا ہے، ان کی عظمت و رفعت پر تو عرش بری بھی رش کرتا ہے۔ لہٰذا حج کعبہ کے بعد یا پہلے جب بھی اس بارگاہ میں حاضری و زیارت کا موقع پائیں تو مدینہ طیبہ حاضر ہو جائیں۔ اس سعادت سے محرومی کا داغ لے کر نہ لوٹیں، ورنہ سر حشر پچھتائیں گے، اور جب بھی یہ سنہری موقع پائیں تو خالص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کریں۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیار حبیب میں جانے والو، اب اس راہ جذب و شوق میں قدم قدم پر خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر کرتے چلو کہ تمہیں محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت مل رہی ہے، اور اس پیارے آقا پر درود و سلام پڑھتے چلو جنہوں نے تمہیں اپنے در پر اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں بلایا ہے۔ جوں جوں مدینہ منورہ قریب آتا جائے، ذوق و شوق کی حرارت و گرمی فزوں تر ہوتی چلی جائے۔ جب باغ طیبہ کی بلند کھجوریں اور شہر مدینہ کی عمارات نظر آئیں تو درود و سلام کا ورد بکثرت کر۔ جب سبز گنبد پر نگاہ پڑے تو صلاۃ و سلام پڑھنے میں مزید اضافہ کرتے چلے جائیں۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچو، نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری کے حسین تصور میں ڈوبے شوق زیارت کے ساتھ مدینہ منورہ میں حاضر ہوں۔ اب جب عاشق رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اب اس کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دل بیتاب نے مسجد نبوی میں بڑی بے قراری سے 2 نفل ادا کیے، پھر ذوق وصل نے جوش مارا اور پاؤں روزہ اطہر کی طرف چل دیے۔ آخر غلام واجہ شریف کے سامنے دربار رسالت میں حاضر ہو گیا۔ اب یہاں ذرا ادب و نیاز سے کھڑا ہو، اے آنکھ، آج اس روزہ اطہر کو دیکھ جس کے ہجر میں تو گریہ زار ہے اور شب ہیزی میں آنسو بہاتی رہی۔ آج سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گاہ ہے اور تو ہے، ذرا وصل میں خوشی کی آنسو بہا اور اس آقا کا شکر ادا کر جس نے تجھے یہاں تک بلایا۔
آج تیری خوش بختی کے کیا کہنے کہ تو محبوب کائنات کا مہمان ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں فرشتے بھی ادب و نیاز سے آتے ہیں، جہاں کتب و ابدال اور عتاد و غیاث بھی سرہم جبین نیاز ہے۔ یہ منزل عشق ہے، اس لیے اے دل ذرا روح کی آنکھ کو کھول اور اپنے من میں ڈوب کر چشم باطن سے روح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ اور بصد احترام سلام پیش کر، کیونکہ گناہ گاروں کی شفاعت کا ایک یہی آخری مقام ہے۔